آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق نیوز۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انبیاء پہ۔ آج سے ٹھیک 14 ماہ پہلے جب جنوری میں رواج کے الیکشن ہوئے تو اس کے فوری بعد کرونا کی وبا آ گئی، جس کی وجہ سے ہم اس حساب سے نہ تو کام کر پائے اور نہ ہی وہ پوزیشن تھی کہ ہم مل بیٹھیں، میٹنگز ہوں، کوئی کام ہو۔ بہت سارے کام تھے جو ہم نے شروع کیے تھے، بدقسمتی ہماری کہ وہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ آج جو یہ نئی تنظیم سازی کا اعلان ہونے جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہم نے باہمی مشاورت سے عہدیداران کا انتخاب کیا ہے کہ الیکشن کی صورتحال بھی نہیں بن سکی۔ ایک نئے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے عہد کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ وہ ہمیں ایک دفعہ پھر موقع عطا فرمائے، اس وبا سے نجات عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے ممبران کی فلاح و تحقیق کے لیے کام کر سکیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جو نئے سرپرست ہیں رواج کے، جناب نثار احمد صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چودھری عدنان بری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کافی دنوں کے بعد یہ آج کی محفل جو ہے سجائی۔ عدنان بری صاحب جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی ایک نفیس شخصیت کے مالک ہیں اور بڑے ایکٹیو قسم کے جرنلسٹ ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے دوستوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا کیا جائے یا متحد رکھا جائے تاکہ مشکل پڑنے پہ جو دوست ہیں وہ کسی کے کام بھی آ سکیں۔ ظاہر آج اگر ہم میں یونٹی ہوگی تو کل اگر کسی پہ مشکل آتی ہے تو سارے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ایک نیٹ ورک ہوگا ہمارے پاس۔ تو اس کی دنوں کی کچھ مثالیں بھی ہیں کہ جب بھی کسی دوست سے چین بنا ہوتا ہے کہ جو اس ایریے کے نزدیک ہے یا وہ اپنے دوست کی ہیلپ کر سکتا ہے، ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے جو تنظیم بنانے کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اپنے جو ممبران ہیں ان کے لیے کوئی مشکلات ہیں، کوئی ان کو معاشی مشکلات ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کو فیلڈ کرنے میں ذرا فیلڈ میں کام کرتے ہوئے جرنلسٹ کے لیے جو ہے قدم قدم پہ مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے نا دور کرنے کے لیے ایک تنظیم سازی کی جاتی ہے کہ سارے دوست ایک متحد ہو جائیں رابطے میں ہو، کوآرڈینیشن میں، تاکہ وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے دوست کا ساتھ دے سکیں۔ تو میں اس پہ ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں عدنان بری صاحب کو اور پوری ٹیم کو کہ انہوں نے جیسے ابھی وطن منیر صاحب نے کہا کرونا کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ کرونا کا جو ہے یہ صرف ہم پہ نہیں یا ہمارے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بحران ہے، اور اس کی وجہ سے جو جس طرح کاروباری حالات اور معاشی حالات بالکل جام ہو کے رہ گئے، اسی طرح ہمارے جو میڈیا کے حالات ہیں وہ بھی انتہائی خستہ حالی پہ آ گئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنا فٹ پاتھوں پہ آ گئے ہیں، ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ایک نئے سرے سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں ایک نئی جان ڈال رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک آج کا دن بڑا اچھا دن ہے۔ کورونا تو ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ یہ جلد ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی ایکٹیویٹیز اس کو باقاعدہ سے آگے لے کے چلیں گے، اور جو ہم سے پچھلے سال میں پوری ٹیم سے جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا دن ہمیں ایک عہد کے لیے دن ہے کہ ہم اپنے آنے والے دنوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، آگے رمضان بھی ہے اس میں بھی اگر کچھ دوستوں کے لیے کر سکیں تو اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، جو جن کی مالی پوزیشن ذرا کمزور ہے ان کو پردے میں رہتے ہوئے ان کی اگر کوئی رمضان میں
اس حوالے سے کوئی مدد کی جا سکے تو وہ ہمیں کرنی چاہیے، یا اور بھی چیزیں. ظاہر ہے کہ اب تنظیم نئے سرے سے دوبارہ جو ہے وہ اس کی تنظیم سازی کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر بہت ساری چیزیں ایسا ڈسکس ہوں گی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے لے کے آئیں گے. ہم اپنے وہ دوست، پہلی تو بات ہے عہدہ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، عہدے پہ پورا اترنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہوتا ہے. ہم نے ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو دوست جن کو ظاہر ہے وہ جیسے بات بتائی گئی کہ ابھی کرونا کی وجہ سے اس کا سے باقاعدہ ہم الیکشن پروسیس نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود جو دوست عہدہ لے رہے ہیں یا جن دوستوں کو کسی عہدے پہ رکھا جا رہا ہے تو ان کے لیے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ مجھے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے لیے بڑھ چڑھ کے آگے کام کر سکوں. اذان ہو رہی ہے، میں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. فردن تمام احباب تو گفتگو نہیں کر سکتے، میں معروف پاؤں تو انشاءاللہ جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں تمام احباب سے اپنی رائے دی جائے گی. میں اس لیے نائب صدر جناب ایاز خان صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو تشریف لائے. آج کی تقریب تو وہی شیخ صاحب کے اعزاز میں تھی لیکن وہ ابھی تک پہنچے نہیں. اسی تقریب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بری صاحب نے جو تنظیم کا ایک نیا اعلان کروا رہے ہیں بہت زبردست ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اس طرح کام نہیں کر سکے جیسے نثار بھائی نے کہا ہے، بدر مجید بھائی نے کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے. لیکن اس سال کوشش یہ ہوگی کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے تو اچھا کام کریں تنظیم کے لیے اور بہتر کام ہو تاکہ جو ممبران ہیں ان تک کوئی چیز جو ہے نا فائدے میں پہنچ سکے. شکریہ. ساتھ بیٹھے ہیں جناب صدیر احمد کیانی صاحب، آپ اپنے خیالات کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے فنانس سیکرٹری کے لیے آفر کیا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے جو صلاحیتیں ہیں میں اس تنظیم رواج کے لیے پورا رہا ہوں. پچھلے سال بھی ہم اس طرح کام نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا یا جس سے ہم نیت سے اس تنظیم کو بنا کے لے کے آئے تھے سامنے. تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح پچھلے سال کچھ دوستوں کی ناچاکی کی وجہ سے یا اختلاف رائے کیونکہ جمہوریت کا حسن ہے لیکن اس کو ذاتی اناج نہیں بنانا چاہیے. پچھلے سال بھی ہم کچھ دوستوں میں ناچاکی ذاتی اناج کی حد تک پہنچ گئی تھی جس کا نقصان اس رواج کی تنظیم کو ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس سال یا آئندہ ہم اس طرح کی کوئی ایسی بات نہ کریں تاکہ اس تنظیم کو نقصان ہو. تو بس یہی میں نے گزارش کرنی تھی. بہت شکریہ جی. جب الیکشن ہوئے رواج کے تو ہم نے ایک عہد کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں گے اپنے گھر میں رہ کے حل کرنے ہیں، لوگوں کو نہیں بتانا. ہمارے بہت سارے ممبران انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو یہ ہماری اپنی تنظیم کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے. ہم تنہا بھی رہ جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہنسی کا باعث بھی بنتے ہیں. اس لیے یہ تنظیمیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے معاملات مل بیٹھ کے اپنے گھر میں حل کریں. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب افتخار علی بٹی صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. جی السلام علیکم. پہلے تو صاحب آپ دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اعتماد کا اعلان کیا اور مجھے موقع دیا ہے کہ تنظیم میں یہ کام کر سکوں. کیونکہ کافی تنظیموں میں کام بھی کیا ہے لیکن عمران بری صاحب کی جو ورکنگ ہے، جو دن رات دوستوں کے پیچھے آنا یا کسی کی بھی آواز میں، بری صاحب کی آج تک میں نے دیکھی ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی بھی تنظیم کا ممبر نہیں بھی ہے تو عدنان بری کا اگر پتہ لگتا ہے تو عدنان بری کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جس وجہ سے آج میں ایک بات کر رہا ہوں، میرا گلا رہا بری صاحب کے ساتھ. این پی سی کی ووٹ بھی ان کی اسی وجہ سے کی اور وہ ان کو بہتر پتہ ہے. ان کو آخری ٹائم میں نے سمجھایا تھا بری صاحب کو بلا کے، بری صاحب نے عمل نہیں کیا. آج چلے ہم صاحب ان کے لیے پھر دوبارہ لگے ہوئے ہیں اور ایک خواہشات ہیں. بری صاحب نے اگر مجھے موقع دیا ہے تو ان کی اور آپ دوستوں کی جو ہے جو بھی میرے سے امیدیں وہ بستا ہے اس کا پورا. بہت شکریہ. شکریہ کہ آپ سب لوگ آئے ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اپنے اپنے گھروں میں سے. یہاں پر سارے سینئر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے نئے فیس بھی ہیں. تو 2012-13 کے نخار میں ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں، بلڈنگ رپورٹنگ کو لے کے چل رہے ہیں. کوشش یہی تھی کہ سارے دوستوں کا ہمارا جو گلدستہ بنا ہوا وہ بنا رہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ بڑا اچھا جڑ تھا، بڑا اچھا کٹ ہوا، لیکن اپنے ہی دوستوں کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کہنے میں کارنر میٹنگ شروع ہو گئی،
ग्रुप्स में पंगे होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो चीज़ें अच्छी नहीं थी, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हम सारे कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, लाचार हैं, लेकिन ये कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो हमने अपनी तंजीम में देखी। उसके बाद से लेकर यानी कि अप्रैल का जो लेयर थी पहली कोरोना की, वहाँ से लेकर और आज के दिन तक जो है मैं, अयाज भाई, अदनान भाई जो है काफ़ी मीटिंग हम करते हैं कि यार कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया जाए, उनको बेशक इस तरह से छांटी उनकी तंजीम में से हो, लेकिन ऐसे मतलब है कि मुफस्सिल लोग हों, चीज़ा हों, लेकिन एक्टिव हों और अपने आप के साथ जो है वो फेयर हों। तो ये कोशिश की इसको इकट्ठा करने की। इवेंट तो था वही साहब के लिए, वही साहब नहीं है। उसके बाद आप हमारी रवा हैं इस मीटिंग के आज की, तो सबका आने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह है। बहुत शुक्रिया जी। अता भाई, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जी मतलब मैं बहुत शुक्रिया आपका सर कि आपने थोड़ा सा टाइम दिया। की अच्छी होती है और सारे मेरे बड़े भाई दोस्त और साथ में उनसे भी बड़ी मोहब्बत है, और अदनान भाई का बहुत शुक्रिया, इनसे बहुत सीखने को मिलता है। इफ्तिखार भट्टी साहब, इनके साथ एक दफ़ा कचहरी में मुलाकात हुई थी भाई से, इफ्तिखार खट्टर साहब के साथ, आप शायद याद हैं। तो थोड़ी थोड़ी मुलाकात सबसे है, तो इस रवाज तंजीम का बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जहाँ मुझे ज़रूरत होगी तो भाई भाइयों को बुलाऊँगा, और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं बहुत शुक्रिया जी। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब वसीम भट्टी साहब। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी कीमती तमाम मौजूद दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह निसार भाई ने बड़ी जामे की है, उसके बाद मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये टीम इंशाअल्लाह निसार भाई, शेख वहीद साहब और अदनान भाई साहब की क़यादत में मौजूद है इंशाअल्लाह। कोरोना की वजह से कोई शक नहीं कि वो काम नहीं कर सके जो करना चाहिए था, मजबूरियाँ भी थी। तो अब इंशाल्लाह एक नए अज़म, एक नए हौसले के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और ये जो गुलदस्ता है ये इंशाल्लाह वो देर और कायम दायम रहेगा। शुक्रिया जी। माशाअल्लाह जी, हमारी भी दुआ ये है, ये जो खूबसूरत लोगों का एक गुलदस्ता है, अल्लाह ताला इसे सदा बहार रखे और तरोताज़ा रखे और हमेशा यकजा रखे। आप राजा कमरान साहब, आप अपने कीमती बात से हमें नवाजें। राजा कमरान साहब जी, पहले तो आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि ये तंजीम जो थी पहले भी मौजूद थी, और आपको पता है कि इसमें काफ़ी मेम्बर भी थे, तो अपने कुछ लोग थे जिन्होंने इसमें लाते खींची और कुछ ऐसा किया। तो इस दफ़ा जो हमारी नई तंजीम साजी हो रही है, इसमें हमें तहे दिल से कोशिश करनी चाहिए। और जब भी कभी किसी को सबसे अहम बात अभी हो रही है वो हो रही है किसी का मसला हो जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना एक जॉब है, एक फ़र्ज है, तो जब भी कभी किसी का मसला हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके पास पहुँचे और ताकि पता लग सके। उसके अलावा भी जो भी हमारे तंजीम का साथ कोई बंदा भी है, उसके साथ कोई मसाइल किस किस्म का हो जाता है, उसमें अगर आप नहीं पहुँच सकते उन पर फ़ोन पर रब्ता करें, ग्रुप में रब्ता करें, और जहाँ तक कोशिश है वो करें। और मैं हमेशा जब भी मेरे दोस्त ने कहा, तो कुछ लोग मुझे जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं कोशिश करता जाऊँ तो मैं पहुँचता हूँ, और आइंदा भी मैं इंशाल्लाह तंजीम के साथ हूँ, और जब भी ये मीटिंग बैक इंशाल्लाह ओके के साथ हमारे सेक्रेटरी इतलात साहब हैं जी, आसफ असगर साहब। आपसे गुजारिश है कि आप हमें अपने कीमती जो मशवरे हैं उनसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब अदनान बरी साहब, जनाब बदर मुनीर साहब, सलमान साहब और बाकी अयाज खान साहब, निसार साहब, आप सब आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वाकई हम पिछले साल कोरोना की वजह से वो काम नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे, मगर तंजीम ख़त्म नहीं हुई। ये कुछ दोस्त कह रहे हैं रिवाज ख़त्म हो गया या अभी दोबारा से रिवाज ना ख़त्म हुई है और ना कभी होगी, और ना इसे कोई कर सकता है। हम सब, अदनान बरी साहब, अयाज खान साहब और बाकी जितने भी दोस्त बैठे हैं, इनकी क़यादत में पहले भी मुतहद थे, अब भी मुतहद हैं, और जो हम सब की बरी साहब की हमसे तवक्कुआत हैं, हम उस पर इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम उस पर पूरा उतरें। तो बरी साहब के एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं हम सब, ये नहीं कि मैं, हम सब इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। ये हमारे सदर थे, हैं और रहेंगे, और रिवाज भी रहेगी। कोई गलतफहमी में ना रहे, हमारा ये पैगाम जाना चाहिए आगे तक कि रिवाज कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बढ़ सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। पहले भी थी, अब भी है, और हम सब आपके साथ हैं, बरी साहब के साथ हैं, अयाज खान साहब के साथ हैं, निसार साहब के साथ हैं, बाकी सब दोस्तों के साथ हैं। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। हर मेंबर के अपने अपने सोर्स होते हैं, अपने अपना उसका एक सिलसिला होता है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं जितना अपनी ज़ात से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकूं
ہم ممبران سارے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں تاکہ ہماری جو رواج تنظیم ہے باقی تمام تنظیموں کے لیے ایک مثال بنے. میں گزارش کرتا ہوں جناب صدر رواج چودھری عدنان حیدر بری صاحب سے کہ آپ صدارتی خطبہ ارشاد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام کے بعد رواج کے حوالے سے بات چیت تھوڑی سی کروں گا کہ یہ رواج میں سمجھتا ہوں ایک تنظیم نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے. ابھی آصف اصغر صاحب نے بات کی، فخار بشیر صاحب نے، ریاض خان صاحب، سارے میرے دوستوں نے بات کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تمام دوستوں نے بہت اچھی باتیں کی، میرے حوصلے کو بڑھایا اور حوصلے کو بلند کیا. میں تمام ساتھیوں کا یہ نہیں کہوں گا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ شکریہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا لفظ ہے. میں دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوست. اور ایک کبھی میرے دوست نے بات کی کہ اگر تنظیم کے اندر شیخ صاحب بنائے تنظیم کے اندر کوئی بندہ کسی قسم کی ایسی بات کرتا ہے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے. اگر میں نے کی ہوتی شاید آج میں بھی اکیلا ہوں، لیکن میں تنظیم کے مفادات کے کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی فیصلہ کیا، کوئی بات کی، ایاز خان صاحب سے مکمل طور پہ مشاورت کرنے کے بعد کوئی معاملات کیے، تنظیم کو نقصان یا نفع دینے کے حوالے سے کوئی بھی ساتھی چاہے تنظیم کو میں اگر نقصان دیتا ہوں تو یہ میں بانی تنظیم ہوں تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں تنظیم کروں، کوئی اور دوست اچھا مجھ سے بہتر ہو جائے. اب جہاں تک بات رہی کام کرنے کی، تو کام اس تنظیم میں اگر کسی نے سب سے زیادہ کیا ہے، کسی نے دل جمی کے ساتھ کیا ہے، کسی نے محبت کے ساتھ کیا ہے یا اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو وہ ایاز خان صاحب نے، مجھ سے بھی زیادہ. یہ نہیں کہ ایاز خان میرے دوست ہیں، ایاز خان صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کام کا اعزاز اگر دیا جائے کسی جگہ پہ تنظیم کے پروٹوکول کے حوالے سے، کسی جگہ میلے بنانے کے حوالے سے، اگر تنظیم کے مفادات کے حوالے سے آج 2-4 جگہ پہ ہماری تنظیم رجسٹرڈ ہے، وہاں سے ہمارے ساتھی اگر نہ جائیں تو ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ کاوش ایاز خان کی. اور میری عادت یہ ہے کہ کسی دوست کی اگر کاوش بھی ہوتی ہے اس کا کریڈٹ اسی کو جانا چاہیے، نہ کہ بحیثیت صدر مجھے یا بحیثیت جنرل سیکرٹری تنظیم کے کسی سربراہ. افتخار بٹی صاحب بہت سے معاملات میں مجھ سے سچی بات ہے خفا ہوئے. میری ذات کو اگر نقصان ہوا تو سچی بات یہ ہے کہ تنظیم کی جس وقت الیکشن، نثار صاحب اس بات کی گواہ ہیں، کیانی صاحب اس بات کی گواہ ہیں کہ جس وقت ہم نے نیشنل پریس کلب میں الیکشن کروائے رواج کے تو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کہا گیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ عدنان بری نے قبضہ کر لیا پریس کلب پہ. لائنیں لگی، ووٹنگ ہوئی، سارے معاملات میں. اس وقت بھی کوئی دوست اگر مجھ سے خفا تھے تو آمنے سامنے خفا تھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے سسٹم میں یہ آتا ہے کہ میں کسی دوست کو کوشش نہیں ہوتی کہ میں کسی کو خفا کروں، کسی کی دل آزاری کروں، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جس وقت کوئی دل آزاری تنظیمی سیٹ اپ میں کرتے ہیں. باقی جو تنظیم سے جو دوست نالائیں میرے آج بھی دوست ہیں. بحیثیت ایک جرنلسٹ کسی بھی دوست کو جو آج رواج کے ساتھ منسلک نہیں ہے، کسی بھی تنظیم میں موجود ہے تو وہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں. کسی صحافی کو کسی کو تکلیف ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کو دستے بازو ہوں. میں فیس بک، سوشل میڈیا، موبائل اور واٹس ایپ سے لے کے اگر میرے جانی مالی کسی قسم کی خدمت کسی بھی تنظیم کے لیے، کیونکہ تنظیم وہ بندہ بنا سکتا ہے کہ جس کے اندر کچھ ایسا حوصلہ موجود رہ جائے ہوتا ہے جو ساتھیوں کو درد رکھتا ہے، ساتھیوں کو قربت رکھتا ہے اور ساتھیوں کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج الحمدللہ نثار صاحب نے 2 سال رجا چلائی بڑے اچھے بڑے احسن انداز کے ساتھ. ہم ان کے ساتھ تھے، انہوں نے آج ساتھی آج دوست کا پروٹوکول رکھا اور اسی کے دوران خصوصی طور پہ رواج پہ نظر رکھی. اور رواج پہ نظر رکھنے کا جو احساس ہے آج شاید آج کی جو میٹنگ ہے اس میں نثار صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے. انہوں نے مجھے مشورے دیے، انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کی. ترنول ہم ایک فوکیے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے واپسی بھی ہمارے درمیان ڈسکشن ہوئی. تو آج یہ جو گلدستہ کھلا ہوا ہے یہ نثار صاحب آپ کے بہت بڑی محنت ہے کہ مجھے بھی احساس پیدا ہوا کہ آج دوستوں کا ہے کہ کٹ کروں. معاملات یہ ہے کہ دوست جو ہوتا ہے تنظیمیں دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ سیکھتی ہیں، ایک کٹ کے اظہار سیکھتی ہیں. بات یہ ہے کہ تنظیم بنانے میں میں تھوڑی سی لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وحید شیخ صاحب بھی بار بار 3 بجے سے لے کے ابھی تک وحید شیخ صاحب کہہ رہے ہیں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، تو بس 5 بجنے والے ہیں، 10 منٹ تک آ جاتے ہیں. قاضی صاحب جو ہے وہ تو آج ہمارے وحید شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کسی بھی تنظیم کی جو بیک بون ہوتی ہے تنظیم کے ساتھی ہوتے ہیں نہ کہ صدر. تنظیم کی بیک بون جنرل سیکرٹری ہوتا ہے نہ کہ پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ صرف گائیڈ لائن دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساتھی کو اکٹھا کریں.
آپ مجھے بتائیں کہ کسی مشکل میں اگر کوئی ہمارا ساتھی پڑ جاتا ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اپنے عہدے کے کام کرنے کے والے سے ٹائم نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے وہ عہدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سے ایسے معاملات ہوئے، بہت سے ایسے سانحات ہوئے، میرے اوپر 2-4-5 دفعہ اسی دوران حملے بھی ہوئے، ساتھی چند میرے ساتھ آئے، یہ بات نہیں ہے جس میں ہمارے ساتھی آج خفا ہوئے، ناراض ہوئے، لیکن وہ ساتھی میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، سارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آنے والا وقت جو ہے نا بڑا کٹھن وقت آ رہا ہے، آپ کو بہت سی تنظیموں کا سامنا ہے، آپ کو بہت سے نشیب و فراز کا سامنا ہے، بہت سے، مجھے اس بات سے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میرا نیشنل پریس کلب کی جو لسٹ ہے اس میں سے نام میرا کٹا، نام کٹتے رہتے ہیں، نام بال ہوتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ میں ایک کاز کے لیے چلا تھا، ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لے کے چلا تھا، تو اس کاز کو مضبوط کرنے کے لیے میرا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ پریس کلب کے الیکشن الحمدللہ ہوئے، اور اس الیکشن کا یہ ہمیں سب سے بڑا بینیفٹ ہوا کہ آج پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں ہے، پاکستان پورے میں کوئی بھی ایسا صحافی نہیں ہے جو رواج کو نہیں جانتا۔ رواج کے ایبریویشن میں آج اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ساری باتیں چل رہی ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جرنلسٹ کی ایک بہت بڑی زبردست قسم کی تنظیم ہے، راولپنڈی اسلام آباد ورکنگ ایسوسی ایشن آف جرنلسٹ۔ یہ صحافیوں کی، ان صحافیوں کی تنظیم ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو فیلڈ میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ اب افتخار بٹی صاحب کو کون نہیں جانتا، ایاز خان صاحب کو کون نہیں جانتا، فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں، نظر آتے ہیں، ان کے پروگرامس چاہتے ہیں، ریجنل ہیڈ ہیں کوئی نور ٹی وی چینل کی، سلمان صاحب کو وسیم بٹی صاحب روزنامہ اوصاف سے ہیں، بدر منیر صاحب، اسی طرح جو ساتھی ہوتے ہیں وہ مختلف اخبارات پہ کام کرتے ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج میں ایک دفعہ پھر ساتھیوں کے جرمٹ میں موجود ہوں، اس میں تعلیم بجائیں گے، تعلیم دینے کی بات، آج میں ساتھیوں کے جرمٹ میں موجود ہوں۔ وہ گلدستہ اسی طرح باغ و بہار ہے کہ جس طرح شروع میں یہ گلدستہ الحمدللہ میں نے لگایا تھا۔ اب یہ گلدستہ میرا نہیں ہے، اس کو پانی آپ نے دینا ہے، سینچنا آپ نے ہے، ان پھولوں پہ بہار آپ کی وجہ سے آئے گی۔ میں ایک ہی بات کروں گا کہ تمام ساتھیوں کو کہ جس وقت اللہ نہ کرے کوئی مشکل پیش آتی ہے، کسی وقت صحافی کے، دیکھیں صحافیوں پہ اس وقت ملک کے اندر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ آرٹ صحافیوں پہ کیا جا رہا ہے۔ عوام کے اندر ایک نفرت کی کسی نے پودا لگا دیا ہے کہ صحافیوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، حالانکہ صحافی وہ معصوم لوگ ہیں۔ میں عوام کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحافی وہ معصوم لوگ ہیں جو ایک آپ کے لیے خبر نکالتے ہیں، آپ کے لیے یہ ایک ذریعہ ہیں، بہت سے حکومتی معاملات، بہت سے معاملات کے حوالے سے آپ تک ہم ساری باتیں پہنچاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت صحافی کتنی قسم پرسی کی زندگی کے ساتھ گزارنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کیا کیا معاملات کر رہے ہیں، خبریں نکال رہے ہیں۔ تو مجھے اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ جس وقت میرے ساتھی بیک بون ہوں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ساتھی سے 2 قدم آگے نہیں، ساتھی اتنے ایکٹیو ہوں کہ وہ مجھ سے 2 قدم آگے ہوں، کیونکہ تنظیم ہے، نظم ہے، ساتھی ہیں۔ نثار صاحب اگر مجھ سے 2 قدم آگے ہوں گے تو وہ کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ وہ سدھیر کیانی صاحب کے لیے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی جرنلسٹ ہے۔ سدھیر کیانی صاحب اگر 2 قدم ان سے آگے ہوں گے تو وہ ایاز خان کے لیے آگے سینہ رکھ رہے ہیں، ایاز خان سے آگے، کہ یار میرے کسی دوست کو تکلیف نہ ہو۔ ایاز خان اور میں اگر آگے ہیں تو ہم اس لیے آگے ہیں، اپنے دوستوں کو پروں کے نیچے دے رہے ہیں، ان کے سامنے سینہ رکھ لیا ہے۔ تو میں یہ سینہ بسینہ جو ہے نا یہ چاہوں گا کہ ہم تمام دوست ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ رہی بات آخر میں کہ اتنی دیر میں بھائی شیخ صاحب بھی شاید آ جائیں، 10 منٹ مزید ہو گئے، تو سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت کووڈ کی وجہ سے ہم کچھ معاملات کچھ سسٹم نہیں کر سکتے، کچھ کوتاہیاں ہم سے بھی سرزد ہوئی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ انسان خطا کا ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آگے پھر کووڈ آ گیا۔ نثار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کووڈ کے دوران اپنی تنظیم چلے، اگر بڑا سیٹ اپ نہیں کر سکتے تو اپنی تنظیم میں ہمارے ایسے دوست، ایسے بھائی موجود ہیں کہ جو اس وقت ان کو ریلیف ملنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کووڈ میں ہم صحافی جو ہیں وہ بڑے پریشانی کے ساتھ حکومتی سطح پہ بات کریں کہ بہت سی تنظیمیں شیخ رشید صاحب کو جا کے مل کے آئی ہیں کہ پلاٹوں کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے کوئی سوسائٹی اناؤنس کی ہے۔ میں الحمدللہ اپنی پوری تنظیم کے ساتھ شیخ صاحب سے بھی ملنے جاؤں گا کس طرح ہماری تنظیم ہے، اس طرح یہ معاملات۔ اور الحمدللہ ایک اور بات کہ رواج کے پلیٹ فارم سے ہی بدر منیر صاحب نے بڑی ایک ایکٹیویٹی کی جس میں برہان انٹرچینج، جس میں ہمارے سابقہ جو پریس کلب کے ذمہ داران تھے وہ بھی وہاں پہ برہان انٹرچینج پہ گئے کہ ساتھیوں کو کچھ پلاٹنگ مل جائے، کچھ ایسے سسٹم ان کے لیے ہو جائے۔ وہاں پہ الحمدللہ میں نے بھی پلاٹ لیا، 2 پلاٹ میں نے لیے اور ساتھیوں نے لیے، لیکن کچھ ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اس سے مستفید ہی ہو سکے۔ فتح کمرے بیٹھے
وہ آج اس پروگرام کے بعد ایک دیپک پروگرام ہے، وہ دیپک پروگرام میں شرکت والے سارے دوست آ گئے. ویسے ارشد صاحب ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں. تو میں اپنے ساتھیوں کے لیے اگر پیچھے میری کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو چلانے والے وقت میں کوشش کروں گا کہ اس میں کم سے کم کوتاہیاں ہوں، لیکن ہر جگہ میں نہیں جا سکتا نا. دیکھیے جس طرح میں نے بڑے فخر کے ساتھ ایاز خان صاحب کے لیے بات کی کہ تمام معاملات فلاں جگہ پہ فلاں کے لیے صافیوں کے اسکولوں کے لیے بدر منیر صاحب نے کوشش کی کہ صاحب جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے اسکولوں میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو جائے. اسی طرح نثار صاحب ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ان شاء اللہ آپ کو آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ آ گئی ہے، آپ بھی کوشش کریں گے. صرف دیکھیے یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، ایاز خان کی یا سلمان کی نہیں ہے، یہ سب ساتھیوں کی ہے. کسی جگہ کوئی موقع ملے. اب یہ کوتاہیاں ضرور تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ سی پی او آر پی او کوئی ذمہ داران جو ہیں وہ ہم سے خود رابطہ کریں، ہم خبریں چلائیں، ہم سارے معاملات کریں. لیکن چونکہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ہماری جو ہم سے جو بڑا سمجھتی ہیں تنظیمیں کچھ اپنے آپ کو، ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ان افسران کے پاس خود جانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو بنانا، ان کے ساتھ چیٹ چیٹ کرنا. یہ میں تو ویسے اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ ایک ٹرینڈ بن گیا اب انشاءاللہ اپنے وفد کی نگرانی میں اگر اس ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو میں اپنی پوری تنظیم کو سیکٹری صاحب کو کہوں گا کہ وہ تمام جو لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے ملاقاتیں بھی کریں گے، ذمہ داران سے ملیں گے بھی اور مزید رواج کے پڑھنے پھولنے کے حوالے سے کام کریں گے. لیکن اس میں مجھے ساتھیوں کے اتحاد کی، ساتھیوں کے اتفاق کی اور ساتھ کی بڑی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ رواج اس وقت ایک چھوٹی تنظیم کا نام نہیں ہے، رواج ایک بڑی تنظیم کا نام ہے. راولپنڈی اسلام آباد ورکنگ ایسوسیشن آف جرنلسٹ جب نام رکھا تو ورکنگ ایسوسیشن میں وہ ورکنگ جرنلسٹ موجود ہیں جو تمام اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈ میں نظر آتے ہیں، کام کرتے نظر آتے ہیں. اصل جرنلسٹ یہی ہیں. بہت سی تنظیمیں ایسی بھی بنی ہیں کہ جن تنظیمیں تو بنی ہیں لیکن ان کے کبھی لوگ نظر نہیں آئے. اب صورتحال یہ ہے کہ آگے میں ایک پروگرام بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ کے سامنے کے. اب ایک ٹورنامنٹ بھی کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، چاہے وہ کیرم بورڈ کا ہو، چاہے وہ انڈور ہو، چاہے وہ فٹ بال کا ہو، چاہے کرکٹ کا ہو. ایوارڈ سرمنی بھی یہ کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ کے ایوارڈ جو ہیں ایوارڈ سرمنی سلمان صاحب ارینج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ایوارڈ سرمنی ساری جو آرگنائز کر رہے ہیں، ارینج کر رہے ہیں، وہ سلمان صاحب کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات کروں کہ تعلیم وزارت میں بڑی اہم بات ہے. اس کے بعد چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو آگے تک نہیں پھیلا سکے تو ہر ہفتے یا 10 دن بعد مہینے میں مختلف اسلام آباد کی جو تنظیمیں ہیں، اسلام آباد کی ہماری سپریم کورٹ کی، ہماری ہائی کورٹ کی تنظیم بنی ہے، اسی طرح مختلف تنظیمیں ربجا بنی ہے، ہماری یونین آف پنجابی جرنلسٹ بنی ہے. تو ان دوستوں کو اپنے ساتھ، ان دوستوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، کیونکہ آج ہم کسی کو عزت دیں گے تو کل الحمدللہ وہ ہمیں عزت سے اللہ تعالیٰ کی ذات سرفراز فرمائے گی. تو ان ساتھیوں کو بھی انشاءاللہ بنائیں گے 10 دن بعد. اس میں ہماری ایگزیکٹو پارٹی اکٹھی ہوگی، سارے دوست اکٹھے ہوں گے تاکہ ہم اچھے پروگرام کریں. اور آخر میں پھر کہ دوستوں کا ساتھ، دوستوں کی محبت، دوستوں کی طاقت ساتھ ہوگی تب میں صدر ہوں، تب رواج قائم دائم ہے اور دوست اکٹھے ہوں گے اور مخلص انداز کے ساتھ دیں گے. اور ہر دوست اپنی اپنی جگہ پہ مضبوطی کے ساتھ کام کریں اور جہاں بھی کہیں بیٹھے بڑے فخر کے ساتھ بتائیں ہم رواج کے کیا نام ہے فلاں عہدیدار ہیں، فلاں ممبر ہیں، فلاں گورننگ باڈی کے ذمہ دار ہیں. جب تک آپ اپنے نام کو پروموٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں جانے گا کہ آپ رواج ہیں کیا چیز ہے. رواج کو تو اب سارے الحمدللہ لوگ جانتے ہیں، لیکن رواج کی طاقت بنے. اور اس خوبصورت جو گلدستہ ہے نثار صاحب کی سرپرستی میں سے جو اس میں پھل پھول رہا ہے، تو اس کے پھول کے اوپر باہر تب رہے گی کہ آپ رواج کا نام بھی لیں گے، رواج کے ساتھ مخلص انداز میں چلیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت انداز میں مدن منیر صاحب خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تھوڑا سا الحمدللہ رواج کا ایک ادنا سا ممبر ہوں اور جس دن اناؤنس ہوا رواج کا تنظیم کا تو میں نے اپنے تمام دوستوں کو جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا مجھ سے پلاٹوں کی بات کی اور اپنے جتنے بھی ساتھی دوست ہیں یا ان کی فیملیز کے لیے ایک 100 پلاٹ جو میں نے اس وقت لیا، میں نے کہا آپ صرف 5000 روپیہ منتھلی قسط پے کریں، 5 لاکھ کا پلاٹ ملے گا 5 مرتبے کا. آج وہ پلاٹ 15 لاکھ کا ہو چکا ہے اور وہ جو 100 پلاٹ ہم نے لیا تھا وہ 10 کروڑ روپے کا میں نے الحمدللہ اپنے تمام دوستوں کو فائدہ پہنچایا ہے. اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ جو بھی انسان ہمارے ساتھ جڑتا ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. پھر میں نے افسروں والوں سے بات کی، ابرار صاحب ہمارے دوست ہیں، وہاں چودھری فرقان صاحب ہمارے دوست ہیں. انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی آپ کے ساتھ ہم ایک MOU سائن کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھی دوست جتنے ہیں ان کے بچے آپ کے پاس اسپیشل کنسیشن پہ آئیں،
آپ انہیں خصوصی رعایت دیں. انہوں نے کہا جی آپ MOU بھی سائن نہ کریں, کوئی معاہدہ نہ کریں, بس آپ اپنا ایک کارڈ بھیج دیں, جہاں بھی آپ کا کارڈ آئے گا اسکول میں ہم کال کر دیں گے. انشاءاللہ آپ کے بچوں کو خصوصی گنجائش ملے گی جتنی ہم سے ممکن ہو سکے, اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے ایک تو یہ ہیلتھ کارڈ کے سلسلے میں کہ جتنے ہمارے دوست ہیں ان تمام دوستوں کا ہیلتھ کارڈ بنے اور ان کو اچھی سہولت ملے اسپتال میں. اور انشاءاللہ یہ ہم سب جب ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم نے تو یہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. الحمدللہ رواج کو بنے ہوئے مطلب 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. جی 2 سال ہو گئے. چلے باضابطہ الیکشن کا تقریباً 1 سال. 1 سال ہو گیا باضابطہ الیکشن کا. اور تنظیموں کے جو پہلے 2-3 مہینے ہوتے ہیں ان میں جوش جذبہ کچھ اور ہوتا ہے. جب تھوڑا پیریڈ زیادہ گزرتا ہے تو تنظیمی لوگ رہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ گلا کرنے والے لوگ اکثر وہ پچھلی سیٹ سے سواریاں اترنی شروع کر دیتے ہیں. لیکن تنظیموں کے جو روح رواں ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تنظیم کو آگے لے کر چلتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ, تحمل مزاجی کے ساتھ, اور اپنے دوستوں کے ساتھ میل جول اور اچھے تعلق کی بنیاد پہ. جب ایسے لوگ چاہے 2 ہوں 4 ہوں 6 ہوں 10 ہوں کسی بھی تنظیم میں رہتے ہیں جو مرکزی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو تنظیمیں پھر ٹوٹتی نہیں. ان کے ساتھ 2 اور مل جائیں گے, 4 اور مل جائیں گے, 2 اتر جائیں گے, 2 اور بیٹھ جائیں گے. یہ لمبا سفر ہوتا ہے. تو اس میں الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ عدنان بری صاحب نے جو ایک چین بنائی, اور اس کے ساتھ پھر جو آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن غائبانہ طور پر بھی اس تنظیم کے ساتھ ویل وشر ہیں اور اچھے خیالات رکھتے ہیں, وہ بھی قابل تحسین ہیں. اور جو لوگ آج یہاں پہ موجود ہیں وہ زیادہ اس خراج تحسین کے مستحق اس لیے ہیں کہ اپنے وقت نکال کے اس تنظیم کو فروغ دینے کے لیے, تنظیم کی بہتری کے لیے آج یہاں پہ آپ سب لوگ موجود ہیں. اور الحمدللہ اس بات پہ ہمیں بھی فخر ہے کہ عدنان بری صاحب اور ان کی جتنی بھی کیبنٹ ہے اس کیبنٹ نے گزشتہ سال میں یہ جائے کہ کرونا بھی تھا لیکن ہماری صحافتی جو تنظیم ہوتی ہے, صحافتی تنظیم میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ ویلفیئر کرنا, ایک دوسرے کی خیر خواہی میں رہنا, یہ بھی بڑی بات ہے. آج کل نفسہ نفسی کا عالم ہے. ہر بندہ اپنے اکنامک کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے چاہے جائے کہ اس کو اپنے بہت ہی قریبی دوست سے بھی دوری کرنی پڑے تو وہ بھی کر جاتے ہیں. لیکن ان نامساعد حالات میں اس تنظیم کے لوگوں نے آپس میں اتحاد, اتفاق اور بھائی چارے کو جو فروغ دیا ہے اور اس کو برقرار رکھا ہے, یہ قابل تحسین ہے. تنظیم کے حوالے سے جو نئی تنظیم کے حوالے سے بات ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن کسی بھی تنظیم میں کرایا جاتا ہے وہ ایک انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کی ایک ریہرسل بھی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کون جیتے گا, کون ہارے گا, کون آگے چلا جائے گا, کون بیک کی صفوں پہ چلا جائے گا, ایسا مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کی صلاحیتوں کو چیک کرنا ہوتا ہے, دوستوں کی صلاحیتوں کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے اور ان کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس 2 کینڈیڈیٹ آتے ہیں, آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دوست کمپین بھی چلاتے ہیں اور کمپین چلانے کے بعد جو ون ہوتا ہے, ہارنے والی پارٹی اور ہارنے والے جتنے بھی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں وہ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں اور اس کو مبارکباد دیتے ہیں. تو یہی تنظیم کی اصل روح ہوتی ہے. اور اس میں جو گزشتہ سال پریس کلب کے اندر, نیشنل پریس کلب کے اندر ہمارے الیکشن ہوئے اور الیکشن کے اندر تقریباً کوئی 90+% ہمارا ووٹ تھا, جوش جذبہ بھی تھا, بہت اچھے انداز میں الیکشن بھی ہوئے, مقابلہ بھی ٹھیک تھا. لیکن مقابلے کے ساتھ ساتھ جو ایک کنٹیسٹ پوزیشن تھی وہ بھی بہت اچھی رہی ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ پارٹی میں پھر وہی تنظیم کے اندر پھر وہی اتحاد, پیار, محبت وہ فروغ پاتا رہا. ہماری دلی دعا یہی ہے کہ رواج کو رواج ملے اور رواج کی استقامت وہ آپ جیسے
और खुलूस दोस्तों की ही वसातत से है। जब आप लोग शामिल रहेंगे, अपना वक़्त पार्टी के लिए, तंजीम के लिए आप देंगे, तो मैं समझता हूँ कि रवाज दिन ब दिन मज़ीद तरक्की करेगी। और साल के अंदर अगर आप बर वक्त इजलास कर पाते हैं, बर वक्त अपने इलेक्शन को अनाउंस कर पाते हैं, तो ये समझें कि आपकी तंजीम ठीक तरीके से चल रही है। अगर मैं सियासी पार्टियों के हवाले से इसका जिक्र करूं तो आप ये देख लें कि जो तंजीम या जो पार्टी आज बरसर इक़्तिदार है, उसने 4 दिन की मेहनत से वज़ारत उज़्मा नहीं की, या उनकी गवर्नमेंट 4 दिन की मेहनत से नहीं बनी, बल्कि गुज़श्ता 22-23 साल की मेहनत की। और 22-23 साल उनकी सालाना तकरीबात भी होती थी, उनकी माहाना तकरीबात भी होती थी, आपस में मिल बैठने के उनके बहुत सारे मौके भी होते थे, नाकामियाँ भी रास्ते में आई, कामयाबियाँ भी मिलती रहीं, और आखिर एक दिन यहाँ पे आपकी नज़र में सामने हुकूमत बनी बैठी है। कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही, इससे कतई नज़र वक्ती तौर पर हम उसकी जो मुनासबत कर रहे हैं, वो मुनासबत यही है कि बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा और आज उस नेट पे या स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे उनको पहुंचना चाहिए था। यही रवाज के हवाले से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर ये इस तरह मुस्तकिल मजाजी से ये चलते रहे तो इसमें 2 बंदे हुए, 4 हुए, 6 हुए, 10 हुए, ये इंशाल्लाह 100 में जाएगा और इसकी तादाद हज़ारों में जाएगी और लोग मोहब्बत करने वाले आपके साथ मिलते रहेंगे। ये जाए कि बीच में 1-2 ऐसे लोग भी होते हैं जो मुखालफत भी करते हैं, लेकिन वो मुखालफत करने वाले आपकी तंजीम को मज़ीद निखार रहे होते हैं कि उसकी मुखालफत ही आपकी तंजीम को अच्छा और बेहतर बनाने में उसका एक बहुत बाज़ाब्ता किरदार होता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम दोस्तों को खुलूस नीयत के साथ इस तंजीम के अंदर रहते हुए दोस्तों की वेलफेयर के लिए काम करने का जो जज्बा है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। अब जो बात सोसाइटी के हवाले से की गई, तो इसमें मैं अपने तमाम दोस्तों को बदर मनीर साहब के बदर मनीर साहब के तवसत से मैं उस सोसाइटी के हवाले से कि इस वक्त साफ़ियों की जो माली पोजीशन होती है उसको पेश नज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो जो खैबर सिटी है इससे बेहतर और कोई सोसाइटी हमें नहीं मिल सकती फाइनेंशियली पोजीशन के हवाले से। उसकी मेन वजह यह है कि आप यहाँ से यूँ ही पिंडी की हदूद से बाहर निकलेंगे, चाहे आप चक्री रोड पे चले जाएं, अडियाला रोड पे चले जाएं या तरनौल टेक्सला रोड पे चले जाएं, यहाँ पे आपको जितनी भी सोसाइटीज़ मिलेगी सारी की सारी कॉस्टली हैं, महंगी हैं, उनकी ज़मीनें बहुत सारी महंगी हैं, बहुत सारे उनके मामला और जिनकी कीमतें तो कम हैं लेकिन जिनकी कीमतें कम हैं उनके अंदर बहुत सारे मामला हैं। बहसीयत साफ़ी आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी इस मामले में अक्सर औकात पड़े रहते हैं कि किन किन सोसाइटियों के क्या क्या मामला आ रहे हैं। जिनका काम फेयर है उनके पैसे ज़्यादा हैं और जिनका काम फेयर नहीं है, पैसे तो उनके कम है लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना फजूल सी बात है। उस अंदाज में उस हवाले से अगर देखा जाए तो खैबर सिटी अपने लिहाज से उसके अंदर उसके ज़मीन के मामला ठीक हैं, कागजी मामला, रजिस्ट्रेशन के मामला बहुत अच्छे हैं और फिर रेट के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन उनका भी रेट जो 5 मरले का रेट है वो तकरीबन इस वक्त 15 लाख के करीब चल रहा है। लेकिन बदर मनीर साहब की तवसत से पहले हमने जो प्लाट लिए हैं वो उस वक्त हमें तकरीबन 6.5 लाख रुपए में 5 जी अच्छा 5 लाख में चलो ये थोड़ी पुरानी बात हो गई है, थोड़ी याद नहीं रही। 5 लाख में हमने 5 मरले का प्लाट उस वक्त लिया है और किस्तों पे था 6,000 तकरीबन 6,500 की इतनी किस्त है और उस पर हमारी जो बसात है साफ़ियों की, हमारे इतने हालात तो बेहतर तो नहीं होते, फाइनेंशियल पोजीशन हर वक्त साथियों की अच्छी नहीं रहती, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो 200 रुपया पर डे के हवाले से हम अगर सेविंग करना चाहें तो 6,000 रुपया पर मंथ हम दे के 3-4 सालों में अपने प्लाट के कम अज़ कम मालक बन जाते हैं। अब खसूसियत उसकी क्या है? उसकी 2 खसूसियात होती हैं। एक खसूसियात तो ये है कि आप पिंडी में रहते हुए वहाँ पे बेहतर कमेटी डाल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बात उसकी है। दूसरी बात ये है कि कल अगर आने वाले वक्तों में अगर वहाँ पे आप मकान बनाना चाहते हैं तो मकान की सहूलत भी आपको वहाँ पे मुयस्सर आएगी और फिर आप पिंडी के नज़दीक कितने होंगे कि वहाँ से टोटल 5 मिनट की मसाफत पे इंटरचेंज है और इंटरचेंज जिस भी
سوسائٹی کے نزدیک ہوتا ہے یا جس آبادی کے نزدیک ہوتا ہے وہاں سے آپ کراچی کو بھی دور نہیں کہہ سکتے، گلگت بلتستان کو بھی آپ دور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں. تو جس وقت آپ موٹر لے کو ٹچ کریں گے تو آپ کے لیے پنڈی اسلام آباد ٹوٹل آدھے گھنٹے کی مسافت رہ جاتی ہے. اگر ایک آدمی کو صدر سے فیض آباد جانا ہے تو وہ بھی آدھا گھنٹہ لگے گا. اگر آپ کو برہان سے پنڈی آنا ہے تو آپ کو بھی یہ پھر بھی آدھا گھنٹہ ہے. تو آپ مسافت کو نہ دیکھیں، اس کی دوری کو نہ دیکھیں، بلکہ وہاں پہ اگر عام سہولت جو مل رہی ہے اس سہولت کو اویل کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بدر منیر صاحب جو کہ پارٹی کا حصہ بھی ہیں، تنظیم کا حصہ بھی ہیں، اور آلریڈی وہاں پہ چودھری صاحب کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم ہیں، اور اسی کائنڈنیس کی وجہ سے الحمدللہ ہم بھی اس سے مستفید ہوئے ہیں. تو میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سارے کے سارے دوست اس میں بالخصوص دیکھیں نا، ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں فری آف کاسٹ چیز کو ملے، کوشش ہماری یہی ہے. لیکن کہاں پہ ملے؟ میرا جی کرتا ہے کہ اگر مجھے ملے تو مجھے F7 میں ملے بھی فری اور ملے بھی F7 میں، جو دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں. اگر میں وہاں پہ پیسوں پہ لینا چاہوں تو ممکن ہے ہم نے لے سکتے، تو ایسی چیز ہے. تو جہاں پہ کم ریٹ پہ ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے، اب اگر میں میڈیا ٹاؤن کا ذکر کروں، ممکن ہے آپ میں سے کافی دوست میڈیا ٹاؤن کے پلاٹ ہولڈر بھی ہوں گے، تو اگر اس کا بھی میں ذکر کروں تو اس وقت وہ بھی بہت مشکل فیصلہ تھا. یہ جائے کہ آج وہاں پہ کروڑ روپے کے لگ بھگ 10 مرلے کا 8 مرلے کا پلاٹ مل رہا ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ بھی بہت مشکل سے بہت سارے صحافیوں نے فیصلہ مشکل کیا تھا کہ جن کو 3-4 لاکھ روپیہ اس وقت دینا پڑ رہا تھا. لیکن پھر گورنمنٹ نے ایک سہولت دی کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ چارجز ہو گئی، پھر وہاں پہ بہت ساری سہولتیں اور بھی مل گئیں، رہنے کی پوزیشن بن گئی، لوگوں نے وہاں پہ مکان بنا لیے. تو الحمدللہ اب اگر ہم ایک اتفاق کے ساتھ وہاں پہ ہمارا 100 پلاٹ پہ مشتمل، اگر ہم سارے کے سارے 100 بندے وہاں پہ مل جاتے ہیں، اگر 100 پلاٹ ہمیں وہاں پہ مل جاتا ہے، اگر 80 پلاٹ بھی ہمیں وہاں پہ ملیں تو بھی ہم اپنا ایک بہترین سا سیکٹر یعنی بلاک بنا سکتے ہیں. اور اس بلاک میں کسی کو سہولت طور پہ ملے نہ ملے، بہت سارے وہاں پہ سورس صافی استعمال کر کے وہاں پہ آلریڈی وہاں پہ وہ چیز ہماری بھی وہاں پہ کیپیسٹی بن سکتی ہے جو ہمیں آج یا آنے والے دنوں میں 5-7 لاکھ روپے ملے گی. جہاں پہ وہ ڈیولپ ہو جائے گا، ڈیولپمنٹ وہاں پہ الحمدللہ چونکہ یہ اٹک کا ایریا آتا ہے، تو اٹک میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہاں پہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، تو وہاں پہ منسٹری ضرور رہی ہے. تو منسٹری ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم قطع نظر اس سے کہ ہم کس جماعت سے ہیں، وہاں پہ ہم مختلف جو پارٹیز کے MNA اور منسٹر بنیں گے ان سے ہم وہ فائدہ لے سکتے ہیں کہ صحافیوں کے لیے اس بلاک کو خصوصی کچھ نہ کچھ سہولت مل سکتی ہے. تو اس میں 2 طریقے سے ہمارے پاس وہاں پہ ایک بدر منیر صاحب کی توسط سے وہاں پہ ہمیں جگہ مل سکتی ہے، دوسرا کسی بھی پارٹی کے MNA یا اس کے منسٹر کے وساطت سے ہم وہاں پہ اچھے انداز میں وہ ڈیولپمنٹ بھی کروا سکتے ہیں. اس میں ہماری جگہ آٹومیٹیکلی آنے والے وقتوں میں مہنگی بھی ہو سکتی ہے اور رہائش کا بھی وہاں پہ پروگرام بنایا جا سکتا ہے. اور جہاں پہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوں گے کہ چاہے بندہ کوئی پنڈی میں رہنے والا ہے، اسلام آباد میں رہنے والا ہے، یا پنڈی اسلام آباد سے دور رہنے والا ہے، جہاں پہ ہم سارے اکٹھے ہوں گے تو ہمارے لیے رہنا پھر آسان بھی ہو جائے گا، وہاں پہ مکان بنانا بھی آسان ہوگا. اور میری تو یہی خواہش بھی ہے کہ سارے کے سارے دوست اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ ہمیں اس سے آنے والے وقت میں مزید فائدہ ہوگا. میں انہی الفاظ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اور اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس تنظیم کو 4 چاند لگائے. اناؤنس ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور میں MW کے چیئرمین جناب عتیق الرحمان صاحب برادری نے بنی ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں MW کی طرف سے کہ آپ نے بھائی شیخ صاحب کے اعزاز میں اور MW کے اعزاز میں یہ تقریب. اور چیئرمین عتیق صاحب نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر. وہی سر آپ نے کیا تھا سر، اس بار ختم ہو گیا سر. آپ نے تو نام لایا تھا. باقی مزید تفصیلات جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بھائی صاحب بہت شکریہ جی عتیق الرحمان صاحب. اور چونکہ وقت کی بہت قلت ہے، تمام احباب سے معذرت کے ساتھ. اظہر علی قادری صاحب آپ بھی باہر نکل گئے، آپ کی باری تھی.
روشنی لوٹ آئے گی تاریک راہوں میں ضرور، روشنی لوٹ آئے گی تاریک راہوں میں ضرور، تم خون دل سے روشن صدا دیے کرتے رہو۔ دوستو، رواج پہلے دن سے ہی ایک اچھے اور نیک مقصد کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ 1 سال کے بعد اس کے الیکشنز ہوئے، پھر دوبارہ اس کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اناؤنسمنٹ بھی ہوئی، تیسرا ٹینیور ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تنظیم کے روح رواں جناب عدنان بری صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو۔ عدنان بری صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جس نیک مقدس مشن کا بیڑا اٹھایا تھا، وہ نامساعد حالات کے باوجود بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کرونا کے معاملات اور میڈیا پہ جو تاریخی بحران ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے دوستوں کا ساتھ نبھایا اور ادارہ جہاں پہ بھی مشکلات ہوئی وہاں پہ یہ گئے اور اپنا کردار ادا کیا۔ اور ان کے ساتھ بھی ان کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 1-2 دفعہ ان کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہوئے، معاملات ہوئے انتظامیہ کے ساتھ، تو وہ ٹیم بھی ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی۔ تو یہی تنظیموں کا حسن ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں۔ MW کا پہلے دن سے آپ کے ساتھ تھا، ہم جس قابل بھی ہیں پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ مستقبل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اب میں گزارش کروں گا جناب بعید شیخ صاحب سے، جو کہ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں رواج کے، کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اس کے بعد نثار صاحب سے پھر اناؤنسمنٹ کروں گا۔ اناؤنسمنٹ آخر کرو جی، آخر خیالات کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں لیٹ آتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پروگرام جو تو جموں کشمیر میں ملک اشرت صاحب ہمارے بڑے سے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اب حالانکہ پہلے بری صاحب نے رکھا تھا پروگرام، لیکن ان کا فون آ گیا کہ میں بھی رکھنا چاہ رہا ہوں اور میں نے کہہ بھی دیا۔ وہ ایک ایسے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو پروگرام بنا کے پھر آپ کو انفارم کیا ہے، مطلب اتنا مان ہے انسان کو، پھر وہاں پہ مان رکھنا نہیں چاہیے۔ میں نے جہاں صاحب کو بتایا، میں کہ یہ تو ایک ہی ٹائم پہ 2 ہو گئے، وہاں پہ تھوڑی سی رستے میں پرابلم ہو گئی مجھے ٹریفک کی وجہ سے، باقی اس کے بعد سب دوستوں کا خصوصاً رواج کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کیا اور میرے اعزاز میں یہ تقریب رکھی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ میں ذکر کروں گا اپنے سابق صدر ملک طاہر صاحب کا، کہ ملک طاہر صاحب یہ جو جس سیٹ پہ آج ایپنک کی میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یہ ایپنک کے جتنے معاملات تھے وہ سارے کے سارے وہ دیکھا گیا۔ میں لوکل سطح پہ تو ضرور دیکھتا تھا، تنظیموں کو بھی دیکھتا تھا، آپ کے ساتھ بھی تھا، میڈیا کے بیٹھے ہوئے نثار صاحب، RIU کے عامر سجاد سید صاحب، اسی طریقے سے دیگر کافی سارے لوگ ہیں، سب کے ساتھ تقریباً میں رابطے میں رہتا تھا، لیکن میرا لوکل سطح تھا۔ لیکن یہ جو ہمارا اس سطح کا معاملہ تھا کہ دوسرے شہروں سے اور ملکی سطح کا، یہ ملک طاہر صاحب بھی زیادہ تر دیکھا تھا، لیکن اللہ کو شاید منظور نہیں تھا آج وہ اس سیٹ کے اوپر وہی ہوتے، لیکن پھر مجھے جب وہ نہیں رہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، پھر مجھے اس سیٹ کے اوپر آنا پڑا۔ اور آج بس دعا میری یہی ہے کہ اللہ پاک ان کے جو ان کا مشن تھا یا ان کی جو سوچ تھی، اس سوچ کو میں لے کے چل سکوں اور ان کے مشن کو کامیاب بھی کروں۔ باقی رواج کے دوستوں کے حوالے سے، تو رواج کے دوست 3 سال تنظیم کا چل جانا اور ورکنگ میں رہنا، یہ سب سے بڑی کامیابی کیا۔ کچھ یہاں تنظیموں کے اندر کوئی معاملات ہوں، وہ ساری ایک جگہ پہ آپ نے اس نام کو برقرار رکھا، اور آج آپ تیسرے سال بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر آپ
بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ رواج کی جو کامیابی ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس وقت آپ تنظیم کو لے کے چلے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلی میٹنگ جب ہوئی قاضی صاحب بھی موجود تھے, سیم صاحب بھی تھے, تو آج بھی تیسرے دن بھی میٹنگ ہو رہی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب سے بڑی کامیابی کہ آپ لوگوں کا حقیقی گریجویشن رہا. اور کرونا کے باعث جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ رواج یہ ایک ٹرم کو آگے جنرل باڈی نے اپروو کیا ہے. یہ جنرل باڈی یہ چاہتی ہے کہ یہی تنظیم 1 سال آگے بھی چلے. تو اچھی بات کہ یہ آپ پہ اعتماد کا اظہار ہے آپ کی تنظیم کا, کہ آپ کی تنظیم آپ پہ اعتماد کر رہی ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ورنہ ہوتا تو یہ ہے کہ جب 1 سال گزرتا ہے 2 سال گزرتے ہیں تو جنرل باڈی کے اندر شعور ہی اتنا ہوتا ہے کہ پتہ کہتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں. انتظار صاحب بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے جب تنظیموں کی جنرل باڈی ہوتی ہے یا تنظیمیں آگے چل رہی ہوتی ہے تو کیا معاملات ہوتے ہیں. نثار صاحب نے بھی بڑے اچھے کامیابی کے لبجا کے اپنی ٹرم کو بڑے اچھے اور کامیابی سے گزارا, اور اب اقتدار انہوں نے آگے بھی شفٹ کیا ہے. یہ بھی بڑی کامیابی کی بات ہے, مبارکباد کے مستحق ہے نثار صاحب. اور لبجا تو نہ صرف انہوں نے کامیابی سے چلایا ہے بلکہ لبجا کو انہوں نے مضبوط بھی کیا. اور باقی مخالفت ہونا یا حمایت ہونا وہ تو ایک حسن ہے جمہوریت کا. باقی وہ یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں نثار صاحب. نثار صاحب کا کردار ہمارے ساتھ ہمیشہ مثبت ہی رہا ہے, WO کے ساتھ خصوصاً مثبت رہا ہے, اور مشاورت بھی ان سے کافی زیادہ رہی ہے مختلف معاملات کے اوپر. اور جس وقت عامر سجاد سید صاحب بنے اور یہاں سے میں جنرل سیکرٹری تھا تو نثار صاحب تھے. تو نثار صاحب ہم لوگ فیض آباد میں کھڑے ہیں تو تینوں نے ایک بات کی کہ ہم تینوں ہی ورکر کلاس لوگ ہیں, اور اگر اس کے اوپر جدوجہد کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً عامر صاحب کو بھی سرخرو کیا ہے, نثار صاحب بھی سرخرو ہے. میرا امتحان ابھی باقی ہے, میں تو بھی جاری ہے. ایتھنک کے پلیٹ فارم کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ ایتھنک جو ہے آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن ہے, اور یہ تمام جتنی بھی CBA یونینز ہیں جیسے آپ کی RIUJ ہے, KUJ ہے, PUJ لاہور کی ہے, یہاں پہ آپ کی جتنی CBA یونینز ہے, جنگ ہے, ڈان ہے, MWO ہے, MWO لاہور ہے, MWO پشاور ہے, یہ ہماری جتنی CBA یونینز ہیں یہ یونینز جو ہے ان کا جو مرج ہوتا ہے اس کو کنفیڈریشن کہتے ہیں. مختلف تنظیموں کا جو مرج ہے اس کو جب یہ تنظیم جو ہے اس کو یہ ایفلیٹڈ ہوتی ہیں ایتھنک کے ساتھ, اور ایتھنک کی ایک آئینی اس کی ایک آئینی حیثیت ہے, اور وہ اس کے اوپر ورکرز کے حقوق کے لیے اس کا مشن ہوتا ہے کہ ورکرز کے ویجز کے حوالے سے آپ کا 8واں ویج بورڈ ایوارڈ ہو, آپ کا 7واں ویج بورڈ ایوارڈ ہو, یہاں آپ کے ورکرز کے جتنے حقوق ہوتے ہیں اس کی اس میں جتنے درجے. تو میں انشاءاللہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے کہ اس میں میری جتنی صلاحیت ہے میں کوشش کروں گا کہ وہاں جو پورے کام ہوں اس میں کامیابی حاصل کروں. سب سے پہلے یہاں پہ اسلام آباد راولپنڈی میں جتنی بھی CBA یونینز ہیں ہم ان سب کو ایکٹیو کریں گے, تمام تنظیموں کو ایکٹیو کریں گے, CBA یونینز کو ایکٹیو کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. اور وہ جو ایک اس کرائسس میں بھی, اور یہ آپ کا 8واں ویج بورڈ ایوارڈ ہے, اس کی امپلیمنٹیشن عمل درآمد, اس پہ سب سے پہلے جنگ کا معاہدہ ہو چکا ہے, اور جنگ کو پہلی سیلری 8ویں ویج بورڈ ایوارڈ کے قابل بل بھی چکی ہے. اس کے بعد باقی دیگر اداروں میں بھی کوشش کریں گے کہ تمام ادارے جو ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اس کے علاوہ PFUJ اور ایتھنک کا مشترکہ ایک 7 اپریل کو ایک ریلی کوئٹہ سے اسلام آباد تک مارچ ہے, وہ اس میں آپ کا الیکٹرانکس میڈیا کا سروس لیکچر ہے, اس میں آپ کے 8ویں ویج بورڈ ایوارڈ پہ عمل درآمد ہے, اور اس میں یہ جو جبری برطرفیاں ہو رہی ہیں اور میڈیا ورکرز اور صحافیوں کو جبری برطرف کیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے,
اور اس کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک شہزادہ ذوالفقار صاحب کی ہے جن کے صدر جنرل سیکرٹری ناصر زیدی صاحب اور ایپنک کے چیئرمین محمد عرفان صاحب، جنرل سیکرٹری ملک منصور صاحب، وہ ایپنک اور یہ پی ایف سی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم پھر جس وقت ہم علاقائی سطح پہ تو ہم نے بڑی جدوجہد تمام تنظیموں نے جدوجہد کی اپنی اپنی جگہ پہ، اور یہ ایک جدوجہد ملکی سطح پہ شروع ہو رہی ہے۔ تو میری بھی آپ سے بھی رواج سے بھی دیگر تمام جتنی بھی تنظیمیں یہاں موجود ہیں، ان کے نمائندے بھی موجود ہیں، گزارش ہے کہ 7 اپریل کی تحریک کو ملکی سطح پہ کامیاب کریں۔ اس میں آپ ہی کے حقوق ہوں گے اور آئینی کے حقوق کی جنگ ہوگی، اس پہ سب لوگ جو ہے اس میں ساتھ بھی دیں، سب کا ساتھ دیں۔ یہ مت دیکھیں کہ یہ کس گروپ سے ہے، یہ کہاں سے ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ورکر کے حقوق کی جنگ ہے، تو اس جنگ میں آپ بھرپور ساتھ دیں۔ شیڈیول انشاءاللہ 1-2 دن میں جاری ہو جائے گا، اور کوئٹہ سے لے کے آپ کے حقوق کے جنگ کے لیے اسلام آباد کی طرف آپ کے جو قائدین ہیں وہ اس لانگ مارچ کو، یہ میڈیا ورکرز کا لانگ مارچ ہوگا اور تاریخی لانگ مارچ ہوگا۔ تو اس میں کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم یہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں، انشاءاللہ کریں گے بھی۔ باقی اس میں کوئی تجاویز ہے اگر آپ کی وہ بھی دیں اور ہمارے بازو بھی بنے۔ باقی بہت بہت شکریہ سب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرپرست اعلیٰ کا جو منتخب کیے گئے ہیں پہلے کی طرح، جو میں نے بات کیا ابھی بھائی شیخ صاحب کو منتخب کیا گیا ہے پہلے کی طرح، وہ ہماری اس تنظیم کے رواج کے سرپرست اعلیٰ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری سرپرست کے حوالے سے میری نثار احمد کی لگائی گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح صدر کے لیے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدر کی جو عدنان بری صاحب پہلے سے موجود تھے انہی کو دوبارہ اس مبارک۔ اسی طرح نائب صدر کے لیے، سینئر نائب صدر کے لیے ایاز خان صاحب بڑے متحرک قسم کے ہمارے دوست ہیں، جن کی دوستوں کی بہت بہتر رہی ہے، تو انہیں سینئر نائب صدر منتخب کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی ایکٹیو قسم کے جرنلسٹ بھائی دوست وسیم بٹی صاحب، انہیں نائب صدر اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والے سب سے زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نائب صدر کے لیے ہمارے پیارے بھائی افتخار علی بٹی صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، اور جنرل سیکرٹری کے لیے جن میں میری بھی سفارشات موجود تھی اور دوستوں کی بھی، وہ بدر منیر صاحب کو۔ اسی طرح ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے لیے کرن ناز صاحبہ، جو بھی آج آ نہیں سکی کسی وجہ سے، تو محترمہ کرن ناز کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے۔ چیف آرگنائزر جو ہے وہ اظہر حسین قاضی صاحب، اور آرگنائزر کے طور پہ جو ہے وہ محمد اسحاق عباسی صاحب کو اس باڈی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایڈیشن جنرل سیکرٹری نایاب نقوی صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، اور جوائنٹ سیکرٹری کے لیے سلمان خان صاحب کو، اور سیکرٹری فائنانس صدیق کیانی صاحب۔ ان پہ باری ذمہ داریاں، امید ہے کہ یہ آسان طریقے سے نبھائیں گے اپنی ذمہ داریاں۔ اور سیکرٹری اطلاعات کے لیے آصف اصغر صاحب، اور آفس سیکرٹری کے لیے ملک سرفراز۔ اسی طرح ایگزیکٹو باڈی ہماری آج کی جو کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد گورننگ باڈی کا جو حصہ بنے ہیں دوست، ان کے نام بھی میں لیتے چلوں۔ راجہ کامران صاحب گورننگ باڈی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ افتخار کھٹک صاحب، ندیم مغل صاحب، ڈاکٹر سعید عوان صاحب، عاصم ریاض صاحب، شیخ شہزاد صاحب، بلال عبدال رفیق عباسی صاحب، سعید شاہ، سعیدہ آمنہ، سہیل بٹ، فیصل مرزا، سلمان آزاد اور محمد عطا، انہیں گورننگ پارٹی کے بہت یا اللہ آج جتنے دوستوں نے
इस तंजीम के फ़रोग़ के लिए अपना हिस्सा डाला है, या अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनका आना, उनका यहाँ पे बैठना, या अल्लाह उनको अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों के ज़िम्मे कुछ ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं उनको अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपने तमाम तर दोस्तों के लिए, अपने तमाम तर साथी भाइयों के लिए अच्छे अंदाज में उनको वेलफेयर करने की तौफीक अता फरमा। उनको अपने तमाम वेलफेयर, अपने तमाम साथी दोस्तों के लिए खिदमत करने का या अल्लाह उनको जज्बा अता फरमा, और उनको अपनी सलाहियतों के मुताबिक उसको अच्छे अंदाज में काम करने का या अल्लाह उनको जज्बा अता फरमा। या अल्लाह इस मौका पर हमारे कुछ दोस्त रिसेंटली फौत हुए हैं कोरोना की वजह से, जिसमें जो नजीब साहब हैं और बहुत सारे दोस्त भी हमारे जी सैयद अब्दुल नासिर साहब हैं हैदराबाद से, उनको भी कल अल्लाह ताला ने कोरोना की वजह से वो जान भाग हुए हैं। वबा की सूरत में जो साहब जी इस वबा में जो भी जहाँ भाग होता है, अल्लाह की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि वबा की सूरत में जो पता भी बनता है वो शहादत के रुतबे पर होता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला इस वबा से हमारे बाकी तमाम दोस्तों को महफूज रखे, हमारे पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे। या अल्लाह हमारे इस पाकिस्तान की सरहदों को तू महफूज फरमा। हमारे इस पाकिस्तान की हिफाजत पे मामूर जितने इदारे हैं, या अल्लाह उनको तू सही मानों में अपने मुल्क की खिदमत करने की और इसकी सरहदों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे साथी की जितनी भी तंजीमें हैं उनको अच्छे नहज में काम करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही।